حضور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں پہلے مبہم شکل میں پیدا کیا تھا، اس کے بعد تم مبہم شکل میں، کس کی شکل یہ میں؟ بریکٹ میں لکھا ہے مبہم مبہم. مبہم، ہاں یہی تو میں سوچ رہا ہوں، مجھے تو کہیں نظر نہیں ہے مبہم شکل میں. نہیں وہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے. ہاں جی ہاں پہلے آپ عام آیت پڑھیں، صرف بریکٹ چھوڑ دیں. آیت نہیں، صرف ترجمہ صرف. ترجمہ بریکٹیں چھوڑ کر ذرا پڑھ کے سنائیں پہلے مجھے. اچھا جی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا اور اس کے بعد تم کو مناسب حال صورتیں بخشی تھیں. ٹھیک ہے. تو سوال یہ ہے کہ کیا انسان کسی بھی وقت کسی جانور کی شکل میں تھا اور وہاں سے تبدیل ہو کر آہستہ آہستہ انسان بنا؟ انسان نباتات کی شکل میں بھی تھا، جی جیسا کہ اللہ فرماتا ہے انبتکم نباتا، جی تمہیں اس نے نبات کے طور پر اگایا ہے. انسان ایسی شکل میں بھی تھا کہ لم یکن شیئا مذکورا، قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا. سمجھے؟ جی. آدم قابل ذکر تھا کہ نہیں؟ بعد میں آدم جی قابل ذکر تھا ہاں جی کہ نہیں تھا؟ حضرت آدم جی قابل ذکر تھے کہ نہیں تھے؟ جی تو پھر لم یکن شیئا مذکورا اس سے پہلے کا واقعہ ہے کوئی. ہاں جی درست ٹھیک ہے. درست. اور مٹی سے پیدا کیا کہ نہیں آدمی کو؟ ہاں جی ہاں جی. تو وہ انسان تھا بالکل اس وقت جب مٹی سے پیدا ہو رہا تھا. نہیں شروع کی. اور پھر مختلف صورتیں بخشنے سے پہلے جی. کیچڑ سے بھی پیدا ہوا ہے جی. اور سڑے ہوئے کیچڑ سے بھی پیدا ہوا ہے. ہاں جی کہ نہیں ہوا؟ ہوا جی. اور ٹھکریوں سے بھی پیدا ہوا ہے ہاں جی جو بچتی تھیں. ہاں جی. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ مختلف سٹیجز میں ہیں. بالکل یہی مطلب ہے. لیکن جیسے ڈارون نے کہا کہ وہ کسی وقت. نہیں ڈاروین کو چھوڑیں آپ. ہاں جی انسان پیدا کرنا جب مقصود تھا جی تو آغاز سے لے کر انسان کے مقام تک بے شمار صورتیں اس کو بخشی گئی ہیں. درست. سمجھے؟ جی جی اور یہ جو صورتوں والا مضمون ہے یہ قرآن کریم نے خود کھول دیا ہے. جی فرمایا ہے تم رحم ماضر میں پہ دیکھو کہ کیسا کیف نصورکم فی الارحام ہے. یصورکم یا یصورکم ہے؟ چیک کر لیں کہ خدا تعالیٰ تمہیں کیسے صورتیں بخشتا ہے. جی تو رحم مادر میں آغاز تو ہو جاتا ہے جب انڈے کے اندر انسان کا جرم داخل ہو، جو سوما جو اندر جاتا ہے جی تو آغاز ہو جاتا ہے. تو آپ کو کبھی قرائت نہیں آئی کہ انسان اس میں سے بنا ہے؟ تو جانور سے کیوں قرائت آ رہی ہے؟ رحم مادر کے اندر ہر صورت اختیار کر کے انسان گزرتا ہے جو اس نے 1 ارب سال میں زندگی کا سفر کیا تھا. وہ 9 مہینے میں تیزی سے خدا فلم چلا دیتا ہے. اور مختلف وقتوں میں کسی ایک وقت میں دم والا بندر بھی دکھائی دے گا آپ کو، اور وہ جھڑی ہوئی دم جو ہے اس کا نشان ابھی بھی باقی ہے. تو ہر قسم کی حالتیں اس کی دکھائی دیتی ہیں. تو خدا تعالیٰ نے 9 مہینے کے اندر پوری ارب سال کی تاریخ دہرا دی ہے. جس جگہ سے وہ نکل کے آیا تھا جی وہ خدا تعالیٰ اس کو مختلف صورتوں میں ڈھالتے ڈھالتے انسان تک پہنچا دیتا ہے. اور پھر وہاں بھی اس کی سورا کا حکم چلتا ہے. مٹی سے پیدا کی ہے مگر جب اسے خوب ٹھیک ٹھاک کر لیتا ہے پھر نفخ روح کا مقام آتا ہے جو پہلے کسی جانور کے ذکر میں نہیں فرمایا. تو جو انسان اور حیوان میں جو تفریق ہے وہ محض بدنی تفریق نہیں ہے، نفخ روح کی تفریق ہے. اگر نفخ روح ہو تو ایک عظیم الشان وجود پیدا ہو جاتا ہے. اگر نفخ روح نہ ہو یا اس کو رد کر دے تو اسفل السافلین والا مضمون بھی تو ہے. وہی انسان بدترین جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. سمجھے؟ جی اس لیے محض ڈاروین کے ذکر سے اس مسئلے کو مبہم نہیں کرنا چاہیے. یہ کوئی جذباتی مسئلہ نہیں ہے، ایک تخلیقی شاہکار ہے. اس پر اسی طرح غور کریں جس طرح قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے.
حضور یہ آیت ایک تو یہ آتی ہے والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، دوسرا اور دوسرا ہے دیکھو تو ہاں وہ ہاں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، صبرناکم پھر نہیں رحم میں مادر کی متعلق کہہ رہا ہوں. وہ تو یہی ہے جی، والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. ہاں یہ دیکھیں والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ذات ہے جو تمہیں رحم مادر کے اندر مختلف شکلیں عطا کرتا ہے جیسا چاہتا ہے. وہ جو شکلیں ہیں ان پر غور کی تعلیم دی گئی ہے. مسلمانوں نے تو پیٹ پھاڑ کے دیکھا ہی نہیں کبھی کہ شکلیں کیا ہیں، غیروں نے دیکھا اور بتایا کہ یہ شکلیں تو وہی ہیں جو ارتقاء کے آغاز سے لے کر انتہا تک کی شکلیں ہیں، اور سب شکلیں عطا کی ہیں. تو قرآن کریم کی آیت کو بے معنی تو نہیں تھی، سمجھ گئے؟ جی